بسم الله الرحمن الرحيم ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشرة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم حضرات، بہت قریب وہ مہینہ آ چکا ہے کہ جس میں انشاءاللہ تعالی دنیا کے بہت سارے یا وہ خوش نصیب حضرات انشاءاللہ تعالی حج جیسی عظیم الشان عبادت کو انجام دیں گے. اللہ تعالیٰ ان کے حج و عمرے کو جملہ عبادت قبول فرمائے اور ہم سب کو اور قیامت تک کے آنے والی ساری امت کو اللہ تعالیٰ حرمین شریفین کی زیارت کے لیے بار بار کرنے کے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین. اس کے علاوہ محترم بزرگ دوستوں، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے حکم یہ ہے قیامت تک کے آنے والوں کے لیے کہ اس ماہ مبارک میں ذی الحجہ کے مہینے میں سنت ابراہیمی پر عمل کریں، یعنی قربانی والا عمل کیا جائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ ہے. اس کے احکامات انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد والے بیانات کے اندر ہمارے سامنے تدریجاً آئیں گے. اس سے پہلے ایک اور بات آپ حضرات بتائی جاتی ہے. حدیث پاک میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کے پہلے عشرے کی فضیلت کا بیان فرمایا ہے، اور قرآن کریم کی 30ویں پارے کی سورت ہے سورہ فجر، جس کا نام ہے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ فرمایا ہے. اس بارے میں قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے بارے میں علماء کرام فقہاء کرام نے بات بتلائی ہے کہ یہاں پر 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے پہلی 10 راتیں ہیں، پہلے عشرے کی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں، انہیں عطا کرنا چاہتے ہیں، ان کو دینا چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت خدا بہانہ می جوید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کو بخشنے اور معاف کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتی ہے، تلاش کرتی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں جہاں پر بہت ساری فضیلتیں اور بہت سارے احکامات قربانی اور اسی تعلق سے حج کے تعلق سے اپنے بندوں پر لازم فرمائے ہیں، حدیث پاک میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک مہینے کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت آپ نے بیان فرمائی. ایک بات تو یہ ہے کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشرہ. اتنے حدیث پاک کے ٹکڑے میں ایک بات ہی فرمائی گئی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس ماہ مبارک کے اس عشرے یا ان 10 دنوں میں کوئی عمل، یعنی بندے کا عمل جو نیک عمل کیا جائے، اتنا زیادہ محبوب ہے کہ دوسرے دنوں کے مقابلے میں اس ماہ مبارک کے پہلے عشرے میں جو عمل کیا جاتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے. اس کو مثال سے یوں سمجھیے کہ ابھی ذی قعدہ کا مہینہ ختم ہونے میں ہے، یعنی 1 ذی قعدہ سے لے کر آج تک. اس سے پہلے شوال کا مہینہ، اور پھر اس کے علاوہ سال بھر کے دیگر مہینے مثلا محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الاخری، رجب وغیرہ. یہ تمام مہینوں میں انسان کا کوئی بھی نیک عمل اللہ تعالیٰ کے پاس بہت زیادہ قیمتی ہے. مثلا ان مہینوں کے اندر اگر کوئی شخص سلام کرے تو سلام کرنا، سلام کا جواب دینا بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے. راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ اجر و ثواب کا باعث ہے. قرآن کریم کی تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے، توبہ ہے، استغفار ہے، اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر بات کرنا، جیسا کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا وَتَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ، اور تمہارا اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر بات کرنا یہ بھی نیکی ہے. اسی طریقے سے کپڑے پہنتے وقت جو دعا بتلائی گئی ہے الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی وتجمل بہ فی حیاتی. اسی طریقے سے کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد دعا. غز یعنی پورے سال کے دیگر مہینوں میں کسی بھی نیک عمل پر اللہ تعالیٰ کے یہاں جتنا ثواب اپنے بندے کو دیا جاتا ہے ان تمام مہینوں میں جو ثواب ملتا ہے اس کی بنسبت
یہ 10 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایسے ہیں ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے کہ اس میں جو بھی عمل کیا جائے گا، مثلا یعنی اس کے مہینے میں، محرم یا سفر کے مہینے میں سلام کرنے پر، صدقہ کرنے پر جو ثواب ملے گا، ان 10 دنوں میں اگر وہی صدقہ اور وہی سلام اگر کیا جاتا ہے تو اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے ان ایام کے اندر بطور خاص 1 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک، یعنی ہر کوئی نیک عمل کرنے میں بہت زیادہ رغبت سے آگے بڑھنا چاہیے۔ اس کے اندر ہم نے کسی قسم کی لاپرواہی نہیں برتنا چاہیے، اور اس استحضار کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میرا یہ عمل پسندیدہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان غفلت کے ساتھ، لاپرواہی کے ساتھ، یہ اپنے معمول کے مطابق کہ ہم بازار گئے، کس سے ملاقات ہوئی اور معمول کے مطابق ہم نے سلام کر لیا، انہوں نے سلام کا جواب دے دیا، یا اس شخص نے سلام کیا، ہم نے جواب دے دیا، معمول کے مطابق ہمارے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آ گئی۔ یہ اسی طریقے سے معمول کے مطابق ہم کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد ہم دعا پڑھ لیں۔ یہ اسی طریقے سے معمول کے مطابق ہم قضائے حاجت کو جاتے وقت اور آنے کے بعد ہم دعا پڑھ لیں۔ معمول کے مطابق ہم رات میں سوتے وقت سیدھی کروٹ پہ ہم سو جائیں، صبح میں اٹھنے کے بعد دعا پڑھیں۔ یہ تو ہو گیا ہمارا ایک معمول۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا استحضار رہے اور اس بات کا خیال رہے کہ نہیں، آج 1 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس اجر و ثواب کو جو دوسرے مہینوں میں کیا جاتا ہے نیک عمل، اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں۔ اس خیال اور استحضار اور دل کے اس کیفیت کے ساتھ کہ میرا ثواب دوسرے مہینوں کے مقابلے میں بڑھ جانے والا ہے، اس استحضار کے ساتھ جب ہم کوئی عمل کریں گے تو یقین جاننا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث پاک میں آپ نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن، نہیں ہے ایام، یعنی ایام جمع ہے یوم کی، اس کے معنی دن، ما من ایام العمل الصالح فیہن، کہ جن کے اندر کوئی نیک عمل احب الی اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہو، من ہذہ الایام العشرۃ، اس عشرے کے اندر یا اس عشرے کے دنوں کے اندر۔ کیا مطلب ہو گیا؟ سمجھیے اس بات کو کہ آپ نے بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک اس عشرے میں کوئی بھی نیک عمل کیا جائے تو دوسرے دنوں کے مقابلے میں بہت زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے۔ جب یہ بات حدیث پاک کے اندر بتلا دی گئی اور فرما دی گئی، اب اس کے بعد ہمارا عمل یہی ہونا چاہیے کہ ہر عمل کو استحضار کے ساتھ کریں اور جان بوجھ کر کریں۔ جان بوجھ کر کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ ایک ایک عمل کو یاد کر کے، مثال کے طور پہ ہمارے دروازے پر اگر کوئی سائل آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر، اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر کوئی چیز طلب کرے، اس وقت ہمارے ذہن کے اندر فوراً یہ خیال آنا چاہیے کہ ہاں مجھے یہ عمل تو کرنا چاہیے، چونکہ میرے لیے ان 10 دنوں کے اندر بڑا بہترین موقع ہے نیکیوں میں اضافہ کر لینے کا۔ اسی طریقے سے جب ہم نماز کے لیے جائیں تو اس استحضار کے ساتھ کہ جیسے باقی دنوں میں ہمیں جتنا ثواب ملتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندے کی کسی بھی عبادت سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے تلاوت کلام پاک ہے، ذکر و اذکار ہے، توبہ ہے، استغفار ہے، دعائیں ہیں، اور کوئی بھی نیک عمل ہے، آیت سجدہ پڑھنا اور اس کے بعد سجدہ تلاوت یہ کر لیا جائے۔ اسی طریقے سے استغفار کی کثرت ہونا چاہیے، ایسے ہی درود پاک خوب پڑھنا چاہیے۔ بس اتنی سی بات، موٹی سی بات، آسان سی بات یاد رکھیے کہ مثال کے طور پہ سال بھر کے اندر جملہ ہوتے ہیں، عمومی طور پر 355 دن ہوتے ہیں عربی تاریخ کے اعتبار سے اور چاند کی تاریخ کے لحاظ سے۔ لہٰذا اب باقی دنوں میں 355 میں سے اگر 45 اگر ہم نکال لیتے ہیں، 345 نکال لیتے ہیں، ان ایام کے اندر یقیناً، ان دنوں کے اندر یقیناً کوئی بھی نیک عمل کرنا بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ انہی دنوں کے اندر رمضان شریف کا پورا عشرہ آ جاتا ہے کہ اس طریقے سے ایک عمل کا ثواب، نفل کا ثواب، یعنی اس طریق فرض کے برابر، اور ایک فرض کا ثواب 70 کے برابر دیا جاتا ہے۔ اور جب حدیث پاک میں اس کے الگ سے جب مستقل فضیلت آ گئی
تو انشاءاللہ تعالی ہمیں اس سے زیادہ اور ثواب ملے گا۔ لہٰذا آج کی مجلس میں، آج کے اس بیان کے اندر آپ حضرات سے جو بات بتلائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہر چھوٹا بڑا کوئی بھی نیک عمل بڑے رغبت کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ ہم کریں، اور اس استحضار کے ساتھ کہ ہاں یہ عشرہ اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا ہے، لہٰذا مجھے اس بارے میں چوکنا نہیں چاہیے اور کسی قسم کی غفلت نہیں برتنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جملہ عبادات اور نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔